اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا. یہاں ہر موجود چیز کا کوئی سبب ہے، کوئی مقصد ہے. کوئی چیز بے سبب نہیں اور کوئی چیز بے مقصد نہیں. یہی باری تعالیٰ کے وجود کی بڑی دلیل ہے کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بے سبب نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، تو یہ پوری کائنات بھی بے سبب نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے سبب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہے، ورنہ تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، کہیں تو جا کے رک نہیں پڑے گا نا. تو اللہ کی ذات پر جا کے ڈر جانا ہے. اور کوئی چیز یہاں بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ نے گھر بنایا، کمرے بنائے، ہال بنایا، کچن بنایا، بیت الخلا بنایا، غسل خانہ بنایا. کوئی مہمان آپ کے گھر آیا، وہ پوچھتا ہے یہ کمرہ کیوں بنایا آپ نے؟ تو آپ کہتے ہیں یہ میں نے بنایا ہے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے. اور یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ اپنے آرام کرنے کے لیے. یہ کیوں بنایا ہے؟ یہاں بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوں. اچھا، بیت الخلا کیوں بنایا ہے؟ سب کو معلوم ہے. غسل خانہ کیوں بنایا ہے؟ وجہ معلوم ہے. کچن کیوں بنایا ہے؟ وجہ معلوم ہے. ایک بڑا کمرہ ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسے ہی بنایا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں. آدمی سوچ میں پڑ جائے گا، میں جس شخص سے گفتگو کر رہا ہوں میں نے تو اسے عقل مند سمجھا تھا، میں نے تو اس کو سمجھدار سمجھا تھا، یہ اتنا بڑا نہ سمجھا، بیکار کام کیا، اتنے پیسے خرچ کیے، اتنا مٹیریل ضائع کیا، اور کہہ رہا ہے کوئی مقصد نہیں. پوری کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جو بے مقصد ہو. اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سوال کیا ہے کہ اس کائنات میں سب سے اہم مخلوق تم ہو، اور یہ تمہاری دریافت ہے کہ یہاں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. کوئی چھوٹا سا پتھر بھی بے مقصد نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا پودا بھی بے مقصد نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا کیڑا بھی بے مقصد نہیں ہے، کوئی چرند پرند بے مقصد نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. چین میں جب انقلاب آیا، اور اس زمانے تک چین کی ترقی نہیں ہوئی تھی، جب نئی حکومت بنی تو انہوں نے چاہا کہ ہم چائنا کو بھی یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں کھڑا کریں، ترقی دیں. تو ان کے ماہرین نے یہ رپورٹ پیش کی، بھوک پر قابو پانے کے لیے، غذائی سامان کو بچانے کے لیے، ان کے ماہرین نے یہ رپورٹ پیش کی کہ یہ جو چڑیاں ہیں، پرندے، چھوٹی چھوٹی چڑیا، ایک چڑیا پورے سال میں 4 سے 5 کلو اناج کھا جاتی ہے سال بھر میں. تو 50 لاکھ کی تعداد میں چڑیا ہیں، تو کتنا اناج ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے ملک میں چڑیوں کو ختم کر دیں تو اتنا اناج بن جائے گا، ہم اپنی آبادی کی بھوک پر قابو پا لیں گے. بس سرکاری آرڈر آ گیا، چڑیا مارو، جو جتنی چڑیا مارے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. لوگوں کا حال یہ ہو گیا، چڑیا مار مار کر دھاگے میں پرو کر کے ہار بناتے تھے. فیشن ہو گیا چڑیا مارنا. جان بچانا مشکل ہو گیا ان ننھے منھے پرندوں کی. تقریباً ساری چڑیا ختم ہو گئی. اب جب ختم ہو گئی تو ان پر ایک نئی مصیبت آ پڑی
کھیتوں پر ایسے کیڑے مکوڑوں نے یلغار کر دی جن کو یہ چڑیا مار کے کھاتے تھے. ٹٹی دل کے حملے شروع ہو گئے. یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ان کے بچوں کو کھا جایا کرتے تھے. اب ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور اس کے نتیجے میں ایسا خطرناک قحط پڑا چائنا میں کہ 10 کروڑ انسانوں کی موت ہوئی. تب ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ چڑیا تو ہماری خدمت کرتے ہیں. یہ اگر ایک چڑیا سال بھر میں 4-5 کلو دانہ کھاتی ہے تو ہزاروں کلو دانے کی حفاظت کرتی ہے. یہ تو اس کی اجرت ہے. جیسے ہم ایک چپراسی رکھتے ہیں, ایک واچ مین رکھتے ہیں تو اس کو تنخواہ دیتے ہیں نا, وہ ہمارے پورے علاقے کی حفاظت کرتا ہے, ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں. اب ان کو انتظار کرنا پڑا کہ جو بچے کچے پرندے ہیں ان کی افزائش نسل ہو, ان کے بچے بڑھیں. برسوں ان کو انتظار کرنا پڑا صورتحال پر قابو پانے کے لیے. اس وقت تک تقریباً 10 کروڑ انسانی جانوں کا نقصان ہو گیا. قدرت سے کھلواڑ کھیل نہیں ہے. کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنی. اہل مغرب جب آسٹریلیا گئے اور ان ظالموں نے ہر جگہ جا کر وہاں کی آبادیوں کو ختم کیا, زمینوں پر قبضہ کیا. یہی انہوں نے امریکہ میں کیا, یہی انہوں نے آسٹریلیا میں کیا. بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائے. ہم نے آسٹریلیا تو نہیں دیکھا لیکن ہم نے گوروں کے فارم ہاؤس ساؤتھ افریقہ میں دیکھے. ایک ایک آدمی کا فارم ہاؤس 10-10 کلومیٹر میں پھیلا ہوا. تو انہوں نے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائے اور کھیتوں کی حفاظت کے لیے ناگ پھنی لگائی. ایک پودا ہوتا ہے ناگ پھنی کا, پتہ نہیں آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایسا پودا ہوتا ہے جس میں جیسے ناگ کا پھن ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, وہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں, وہ ایسے 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 کھڑے رہتے ہیں. جی کیکٹس, گوگل میں سرچ کریں گے تو دیکھ لیں گے. وہ لگایا انہوں نے کھیتوں کے کنارے. اس سے ذرا کھیتوں کی باڑ ہو جاتی ہے, جانوروں سے حفاظت ہوتی ہے کھیتوں کی. ناگپنی بڑھنا شروع ہو گئی. وہ ناگپنی کھیتوں کی حفاظت کیا کرتی, کھیتوں کے اندر پھیل گئی. اب کسان کاٹ کاٹ کے پریشان, ختم نہیں ہوئی. دوسری طرف وہ آبادیوں میں گھسنے لگی. وہ ناگ پنی کا پودا آسٹریلیا میں ان کے لیے مصیبت بن گیا. جتنا کاٹتے ہیں اتنا بڑھتی ہے, ختم بھی نہیں کر سکتے. ایگریکلچر کے ماہرین بیٹھے کہ آخر ہمارے ملکوں میں یہ اتنی کیوں نہیں بڑھتی, یہاں کیوں اتنی بڑھ رہی ہے. تو پتہ چلا جہاں کا اصل وہ پودا ہے, ہمارے ہندوستان میں بھی ہے, یورپ وغیرہ میں بھی ہے, جہاں کا اصل وہ پودا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا پیدا کیا ہے جو صرف ناگ پنی کو کھاتا ہے. اتنا بھی نہیں کھاتا کہ بالکل ختم ہو جائے اور بے قابو بھی نہیں ہونے دیتا, ایک حد تک رکھتا ہے اس کو. ایسا توازن بنایا ہے اللہ نے اس کے کھانے میں اور اس کے بڑھنے میں کہ بس جتنی ضرورت ہے اتنا وہ باقی رہتا ہے, باقی ختم ہو جاتا ہے. تو سائنسدانوں نے یہ کیا کہ ان ملکوں سے کیڑے لے کر کے آئے اور ان کو لا کے ناگپنی میں چھوڑ دیا. کچھ دنوں میں مسئلہ حل ہو گیا. ایسا توازن ہے کائنات میں. اس صورت میں اس توازن کا تذکرہ ہے. ابھی ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. وہ چھوٹا سا کیڑا جو اللہ نے بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے. آپ نے بعض پودوں پر دیکھا ہوگا چیونٹیاں پھرتی رہتی ہیں نیچے سے اوپر تک, اوپر سے نیچے سے چیونٹیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں. کیا کام کرتی ہیں چیونٹیاں معلوم ہے؟ اس پودے کی اور اس کے پھلوں اور پھولوں کی مختلف قسم کے جراثیم سے وہ چیونٹیاں حفاظت کرتی ہیں. اور یہ کام چیونٹیاں مفت میں نہیں کرتی ہیں, ان کو نقد اجرت بھی ملتی ہے. ان پودوں سے ایک میٹھا رس نکلتا ہے
اس رس کو بھی کھاتی رہتی ہیں، پیتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جراثیم کو اور کیڑوں مکوڑوں کو بھی کھاتی ہیں اور ختم کرتی ہیں۔ تو چیونٹیوں کے لیے پودے ضروری ہیں، پودوں کے لیے چیونٹیاں ضروری ہیں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں۔ آج ہم لوگ بیٹھے تھے ماشاءاللہ، کشمیر میں تو گوشت کھانے کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے گوشت تو اصل میں اللہ نے کشمیریوں کے لیے پیدا کیا ہے، باقی دنیا تو آپ کے طفیل میں کھا لیتی ہے۔ تو اب گوشت کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو ہم گوشت کھاتے ہیں، خلال کرتے ہیں، ورنہ اگر خلال نہ کیا جائے تو وہ گوشت سڑے گا، دانتوں کو خراب کرے گا، اسی سے دانتوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صفائی ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام فرماتے تھے، اور سونے سے پہلے بھی مسواک فرماتے تھے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں سونے سے پہلے دانتوں کو اچھی طرح صاف کر کے سو۔ بیچارے ڈاکٹروں کو تو یہ بات بہت دیر میں معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہمیں وجوہات معلوم ہو یا نہ ہو، ہم صرف اپنی زندگی میں سنتوں کو اپنا لیں، نہ معلوم کتنی برائی، کتنی تکلیفوں سے، کتنی بیماریوں سے خود بخود بچ جائیں گے، بس ساری سنتوں کو اپنا لیں۔ میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، شیر شکار کرتا ہے، وہ تو کچا گوشت کھاتا ہے، تو اس کے دانت میں بھی تو ریشے پھنستے ہوں گے، تو اس بیچارے کے لیے تو کوئی ڈینٹسٹ بھی نہیں ہے جو اس کے دانتوں کا علاج کرے، صفائی کرے، تو اس کے دانتوں سے ریشے کیسے صاف ہوتے ہیں؟ وہ اپنے پنجوں سے بھی صاف نہیں کر سکتا۔ جن علاقوں میں شیر رہتا ہے ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پرندہ پیدا کیا، چھوٹے سے سائز کا ہوتا ہے، چونچ اس کی بہت باریک اور لمبی ہوتی ہے۔ جب شیر شکار کر کے کھا پی کر فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا منہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ پرندہ اس کے منہ کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، بالکل نہیں ڈرتا، اور شیر اس کو لقمہ بھی نہیں بناتا، منہ کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر کے ایک ایک ریشہ نوچ نوچ کر کھاتا ہے، یہ اس کی غذا ہے، اور پورا منہ صاف کر کے پھر اڑ جاتا ہے۔ ایک شیر 6 یا 7 دن میں ایک بار شکار کرتا ہے، لیکن جنگل میں تو بہت سارے شیر ہوتے ہیں نا، بچے بھی ہوتے ہیں، شیر بھی ہوتا ہے، شیر نہیں ہوتا، یہ یہاں سے اڑا، دوسرے وقت اس کے پاس چلا گیا، اس کے پاس چلا گیا۔ جن علاقوں میں شیر رہتے ہیں انہی علاقوں میں وہ پرندہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے۔ تو اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ جب اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی تو انسان جو اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ اس صفت کو دینے میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے فائدہ اٹھاتی ہے، تصرف نہیں کرتی۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، پانی پیتی ہے، پرندے گھاس پھوس کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ یہاں سے گوشت، یہاں سے چاول، یہاں سے مسالہ، یہاں سے نمک، یہاں سے مرچ لے کر کے ایک مخصوص توازن کے ساتھ اس کو پکانا اور نئی نئی ڈشز تیار کرنا، یہ صرف انسان کر سکتا ہے۔ کہیں سے لوہا نکال کر، کہیں سے تانبا نکال کر، کہیں سے پیتل نکال کر سب کو جوڑنا، نئی نئی مشینیں بنانا، نئی نئی گاڑیاں بنانا، سواریاں بنانا، اور ان کو پانی پر تیرانا، ہواؤں میں اڑانا، زمین پر چلانا، یہ جو تصرف کا عمل ہے نا، یہ صرف انسان کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ارادے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ نے اپنے ارادے کی ایک جھلک انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ارادے کی جھلک اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ کہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔
جو سب سے اہم مخلوق ہے وہ بیکار ہے. یہ سوال ہے انسانوں سے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ بس انسان پیدا ہوا، کھایا پیا، مزے کیے، عیش کیا اور مر گیا، ختم ہو گیا. اچھا انسان بھی ختم ہو گیا، برا انسان بھی ختم ہو گیا، ظالم بھی ختم ہو گیا، مظلوم بھی ختم ہو گیا، سچا بھی ختم ہو گیا، جھوٹا بھی ختم ہو گیا. اب اسے دوسری کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے، اب اس کا کوئی حساب ہونے والا نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان بیکار ہے نا، سب برابر ہو گئے. تو پوری کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، انسان ہی بیکار ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ پر الزام ہے کہ اللہ آپ نے بے جان مخلوق کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، کم درجے کی جاندار مخلوق کو آپ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور جو سب سے اعلیٰ درجے کی جاندار مخلوق آپ نے بنائی اس کو آپ نے بے مقصد بنا دیا. اس سے بڑا اللہ پر کوئی الزام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا. یہی سمجھنا کہ واپسی نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا، مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں ہوگی، یہی سمجھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس غلط خیال میں مبتلا ہو کہ انسان بیکار پیدا ہوا ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، یہ تو اللہ پر بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے بہت بری ہے، بہت بلند ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ الحق ہے، سچا ہے، اس کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا. ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کے آمد و رفت میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کون ہیں عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کا دل اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا. اور صرف اللہ اللہ نہیں رٹتے، اللہ کا نام تو لیتے ہی ہیں، اللہ کے نام سے تو اللہ کو یاد کرتے ہی ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. کوئی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ایک ذرے سے لے کے پہاڑ تک، زمین سے لے کے آسمان تک، نہ زمین بیکار ہے، نہ چاند بیکار ہے، نہ سورج بیکار ہے، نہ ستارے بیکار ہیں. کوئی چیز بیکار نہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو میری پیدائش کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. جب میری پیدائش کا کوئی مقصد ہے تو میرا حساب بھی ہوگا کہ میں نے اپنے اس مقصد کو پورا کیا یا نہیں کیا. اور جب حساب ہوگا تو پھر کوئی پاس ہوگا، کوئی فیل ہوگا، کسی کو انعام ملے گا، کسی کو سزا ملے گی. اگر میں اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکا اور میں اس کو پورا نہیں کر سکا تو پھر میں سزا سے تو بچ نہیں سکوں گا. تو انسان زمین اور آسمان میں غور کرتا ہے اور صرف اس سطحی نتیجے پر رک نہیں جاتا کہ ہاں ان چیزوں کا تو کوئی مقصد ہے، اور اس سے آگے کچھ نہیں بڑھ پاتا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ سے کہتا ہے اللہ آپ نے ان میں سے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں کو آپ نے بیکار نہیں بنایا اور مجھے بیکار بنایا ہوگا. فقنا عذاب النار، اس لیے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے گا. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اس مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے گا. اگر ہم اس مقصد کو نہیں پہچان سکے اور اس مقصد کو نہیں پورا کر سکے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، حساب نہیں دے پائیں گے، اور پھر آپ کی سزا کون بھگت سکتا ہے؟ ہمارے لیے آپ کی نعمتوں کو برداشت کرنا مشکل ہوتا. سورج اللہ کی نعمت ہے نا، سورج اللہ نے ہماری سزا کے لیے نہیں بنایا، نعمت بنائی. لیکن اس کے استعمال کا ایک طریقہ ہے کہ بھئی تیز دھوپ میں باہر نہ نکلو،
اگر بہت تیز دھوپ ہے، بہت شدید گرمی ہے، آپ کے یہاں تو نہیں ہوتی ہوگی ایسی دھوپ، لیکن ہمارے یہاں یو پی میں اور جو میدانی علاقے ہیں وہاں ہوتی ہے، تو چشمہ لگا لو، سورج کو دیکھو نہیں، اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ۔ یہ مسئلہ تو آپ کے یہاں بھی ہے، دوپہر کے وقت میں کھلی فضا میں آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھیں تو آنکھ پھوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں دھوپ میں ہم سے سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کو اللہ نے نعمت نہیں بنایا، جہنم کو اللہ نے صرف سزا کے لیے بنایا، پھر جہنم کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہم سے تھوڑی سی تیز سردی برداشت نہیں ہوتی، جہنم میں صرف آگ ہی نہیں ہوگی، جہنم کے بعض طبقات میں آگ ہوگی، بعض طبقات میں آپ کے لداخ وغیرہ کی سردی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی سردی ہوگی۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ وہاں تیز گرمی ہوگی نہ تیز ٹھنڈک ہوگی۔ جہنم میں ناقابل برداشت گرمی بھی ہوگی اور بعض علاقوں میں ناقابل برداشت سردی بھی ہوگی۔ تو ہم سے دنیا کی سردی اور گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم کی گرمی اور سردی کیسے برداشت کریں؟ ہم سے دنیا کی معمولی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تو ہم جہنم کی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ اور جہنم کی تکلیف ہر اس شخص کو برداشت کرنی پڑے گی جو اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ مانے گا، نہ جانے گا، اور اس کو بھی برداشت کرنی پڑے گی جو اپنی پیدائش کے مقصد کو جان تو لے گا، مان تو لے گا، لیکن اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں نہیں ڈالے گا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا۔ الحمدللہ ہم سب جاننے اور ماننے والے ہیں، اللہ کرے کہ عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ یہ چند باتیں تو تمہید کے طور پر اس لیے عرض کی گئی تھیں کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے کہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک متعین مقصد ہوتا ہے لیکن فائدہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں ایک بہت معزز مہمان آنے والے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے کھانا پکایا، ان کا ڈرائیور بھی کھاتا ہے، ڈرائیور کے لیے نہیں پکایا تھا آپ نے۔ اگر ڈرائیور کبھی اکیلے آئے تو آپ اتنا اہتمام نہیں کریں گے، لیکن ڈرائیور آیا ہے معزز مہمان کے ساتھ، تو جو کھانا آپ مہمان کو کھلاتے ہیں وہی ڈرائیور کو بھی کھلاتے ہیں۔ کوئی بہت معزز مہمان آئے، آپ نے ان کے لیے بہت عمدہ قیام کا انتظام کیا، ساتھ میں کوئی خادم ہے تو آپ اس کے لیے وہی انتظام کرتے، جبکہ اصل میں وہ انتظام خادم کے لیے نہیں تھا۔ آپ کی گاڑیوں میں ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، اپنے لیے ہوتی ہے کہ دوسرے کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے لیے ہوتی ہے نا، لیکن روشنی کا فائدہ تو دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ آپ منع تو نہیں کر دیتے، خبردار جب میری گاڑی نکلے گی سب لوگ آنکھیں بند کر لیں، کوئی دیکھنا نہیں، کوئی اس کی روشنی میں چلنا نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تھوڑا سا ذرا بچپن کی شرارت بھی تھی، ابتدائی جوانی کا دور تھا۔ کرناٹک کا ایک شہر ہے، وہاں رمضان میں گیا ہوا تھا، وہاں والوں کی محبت سے اصرار پر رات میں تراویح پڑھاتا تھا۔ ایک قرآن کا درس تراویح کے بعد ہوتا تھا، ایک درس فجر کے بعد ہوتا تھا، دو الگ الگ مسجدوں میں الحمدللہ شہر کا جتنا تعلیم یافتہ طبقہ ہے سب جمع ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بس بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ اور دین کی خدمت کی تڑپ عطا فرمائی تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ دوپہر میں قرب و جوار کی بستیوں میں نکل جاتے تھے۔ وہ سب ہماری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اللہ کے لیے چلے جاتے تھے۔ کہیں ظہر میں کہیں عصر میں لوگوں کو جمع کرتے تھے، درس کرتے تھے، اور افطار سے پہلے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ سرکاری ڈرائیور ہوا کرتے تھے بسوں کے، بڑے مخلص آدمی تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بہت ساتھ دیتے تھے، تو کبھی کئی افراد ہوتے تھے تو ہم لوگ کار سے جاتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ موٹر سائیکل سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دوست تھے، وہ بیچارے اپنی موٹر سائیکل تیار رکھتے تھے، ہم دونوں چلے گئے ایک جگہ، اب تقریباً 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ وہاں لوگوں نے ضد کر لی افطار کر کے جانا ہے۔ ہم جو کہ دن میں گئے تھے اور جہاں جاتے تھے دن میں آ جایا کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ موٹر سائیکل کا بلب بھی فیوز ہے۔ اب رک گئے ان لوگوں کے اصرار پر، تراویح میں تو ہم کو واپس پہنچنا تھا، تراویح پڑھانی تھی۔
30-35 کلومیٹر کا فاصلہ، ہائی وے کا سفر اور اندھیری رات۔ اب جب گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی اندھی، مغرب کے بعد اب کریں کیا؟ وہاں ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم کو پہنچاؤ۔ ہمارے دوست تھے، ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کو راستہ معلوم ہے، اب گاڑی آپ چلائیں۔ اکثر میں ہی چلاتا تھا، گاڑی آپ چلائیں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن وہ کریں گے جو میں کہوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ امیر ہیں، بیچ روڈ میں چلاؤ، ہائی وے پر بیچ روڈ میں، گاڑی بیچ روڈ میں چلی اور میں نے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے ہوئے۔ اب پیچھے کوئی کار ہے، ہم نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے اور اس کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ 2-4 کلومیٹر چل رہا ہے، اس کو روکا ہوا ہے۔ جب اندازہ ہوا اس کے پیچھے بھی ایک گاڑی آ گئی، اس کو سائڈ دے دو، اس کو سائڈ دے دیا، پیچھے والے کو روک لیا، پھر اس کو سائڈ دے دیا، پھر پیچھے والے کو روک لیا۔ 35 کلومیٹر کا سفر ہم نے بڑی آسانی سے بغیر روشنی کے کر لیا، ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ سب گاڑی والے اپنے اپنے بلب لگا کر کے اپنی روشنیاں لے کر کے آئے تھے، اپنے لیے یا ہمارے لیے؟ اپنے لیے لے کے آئے تھے نا، لیکن فائدہ ہمارا بھی ہو گیا۔ اب اگر اس میں کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، بچپن کی ایک شرارت بھی تھی، لیکن بہرحال پہنچنا بھی تھا، ایک ضرورت بھی تھی، اور ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیماروں کے کچھ الگ حقوق بیان کیے ہیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، تو گاڑی کے اعتبار سے تو ہم اعمی میں شامل تھے، تو تھوڑی سی گنجائش تو ہمارے لیے۔ سوال یہ ہے، ایک صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے جو باقی کسی جانور کو نہیں دی، وہ صلاحیت ہے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے بولنا۔ جانوروں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ ایک آواز ہوتی ہے، وہ نکالتے ہیں بس، کوئی الفاظ نہیں ہوتے، لیکن انسان جس باریکی کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتا ہے اور دوسرے کی بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، آپ میرے ایک ایک جملے کو اس کی پوری گہرائی کے ساتھ، پوری معنویت کے ساتھ سمجھ رہے ہیں نا، یہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اپنی بات کہنے کی اور دوسرے کی بات سمجھنے کی، جس کی مختصر سی تعبیر ہے البیان۔ بیان کے معنی ہے اپنی بات کہنا۔ کس سے کہے گا آدمی؟ دیوار سے نہیں کہہ سکتا، اس سے کہے گا نا جو سمجھ سکتا ہے۔ اتنی دیر استعمال کرنے سے چھوٹ جائے گا نا۔ اپنی بات کہنا اور دوسرے کی بات سمجھنا، پھر سمجھ کر جواب دینا، اس کو کہتے ہیں البیان۔ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ہم نے تم کو یہ بیان کی صلاحیت کیوں دی ہے؟ تم شاعری بھی کرتے ہو، تم خطابت بھی کرتے ہو، تم نثر میں بھی اپنی بات کہتے ہو، تم نظم میں بھی اپنی بات کہتے ہو، تم گالیاں بھی دیتے ہو، تم جھگڑے بھی کرتے ہو، یہ سب اسی بیان کا استعمال ہے۔ لیکن اللہ نے تم کو بیان کی یہ صلاحیت دی کیوں ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں قرآن دینا تھا۔ اگر تمہارے اندر بیان کی صلاحیت نہ ہوتی تو تم قرآن سمجھ ہی نہ پاتے۔ تو قرآن کی خاطر تمہیں بیان کی صلاحیت ملی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ تو یہ بیان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ انسانوں تمہیں قرآن دینا تھا۔ اب کوئی کہے قرآن دے کر پھنسا دیا ہمیں، قرآن دے کر ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، نہ آیا ہوتا قرآن تو ہم منمانی کرتے، جو چاہتے وہ کرتے، جو چاہتے وہ کھاتے، جو چاہتے وہ پیتے۔ قرآن نے اگر پابند کر دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، صرف پاکیزہ غذائیں کھاؤ،
نبیوں سے کہا, نبیوں کے واسطے سے تمام ایمان والوں سے کہا صرف پاکیزہ غذائیں کھاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا, پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو غذا میں بھی پابند کر دیا, عمل میں بھی پابند کر دیا. قرآن نے آ کر کے کہہ دیا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, خبردار جھوٹ مت بولنا, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. قرآن نے آ کر پابند کر دیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, وعدہ کیا تو پورا کرنا پڑے گا, وعدے کا تم سے سوال کیا جائے گا. تو کیا قرآن مصیبت بن کر آیا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, قرآن تو رحمت بن کر آیا ہے. یہ تو اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے تم کو قرآن سکھایا. قرآن مصیبت نہیں ہے, قرآن رحمت ہے. کیوں قرآن رحمت ہے اس کو سمجھیں. فرض کر لیجئے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر دی, 15 سال میں وہ بالغ ہوا, 85 سال اس کی تکلیف کی عمر رہی. ہم اردو والے تکلیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں اذیت کے معنی میں, عربی میں تکلیف کے معنی ہے ذمہ داری. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہیں یہ کام نہیں کرنا, اس ذمہ داری سے اللہ نے بچوں کو بری کیا ہوا ہے. بچے غیر مکلف ہیں, اسی لیے ان کو غیر مکلف کہا جاتا ہے. جب بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں. پچاسی سال کی عمر اس نے ایسی گزاری کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی, کبھی اس سے بدنگاہی نہیں ہوئی, کبھی اس سے بدزبانی نہیں ہوئی, کبھی اس سے بدسماعی نہیں ہوئی, کوئی غلط بات اس کے کان میں کبھی پڑی نہیں, کبھی اس نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا, کوئی وعدہ خلافی نہیں کی, کوئی ایک بھی گناہ نہیں کیا, اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو مرنے کے بعد کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں جائے گا نا. اچھی بات. کتنے سال عمل کیا؟ 85 سال. اور فرشتوں کی عمر کتنی ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی فرشتہ کبھی جھوٹ نہیں بولا, کسی فرشتے نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. فرشتہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, وہ صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے عوام تک, اور بعض کتابوں میں یہ جو روایات آ گئی, وہ ہاروت ماروت نام کے 2 فرشتے تھے, وہ بابل میں اترے تھے, ان سے گناہ ہو گیا تھا اور ان کو ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا تھا. 100% گپ ہیں یہ باتیں. فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. سب بنی اسرائیل کی روایات ہیں. عجیب و غریب باتیں کرتے تھے بنی اسرائیل. وہ فرشتوں کی جتنی توہین کرتے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے اپنے خاندان میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی. اللہ ان کے مزاج سے امت کی حفاظت فرمائے. کسی فرشتے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے؟ کسی فرشتے کے لیے جنت ہے؟ جنتیوں کے لیے جنت میں نہریں ہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى. پوری نہریں بنائی ہیں, پوری ندیاں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ دودھ کی ندی ہے, یہ شہد کی ندی ہے, اور یہ پاکیزہ شراب کی ندی ہے, اور یہ صاف ستھرے پانی کی ندی ہے, اور فرشتوں کے لیے ان ندیوں کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو 85 سال ذمہ داری کی عمر جس نے اطاعت اور فرما برداری میں گزاری, اگر جنت اس کی اطاعت کے نتیجے میں ملی تو فرشتوں کو اس سے زیادہ بڑی جنت ملنی چاہیے. اگر جنت فرما برداری کے نتیجے میں ملی تو فرشتوں کو بھی جنت ملنی چاہیے. تو پھر غور کرنے کی بات ہے کہ جنت کیوں ملی؟
زیادہ فرمانبردار تو فرشتے ہیں. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، بات کتنے بجے ختم کرنی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کو بتلایا، تو صرف تذکرہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک مخلوق بنانے والا ہوں. پورا پروگرام دکھا دیا اللہ نے. اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہوتا ہے نا. پورا پروگرام دکھا دیا. اس کو یوں سمجھیں جیسے آپ نے ایک اچھے آرکیٹیکٹ سے کہا کہ ہمیں یہاں مسجد بنانی ہے، تو آپ نقشہ بنا دیجیے. انہوں نے نقشہ بنایا بہترین، اس کو کمپیوٹرائز بنایا، اس کی پوری ایک ویڈیو بنائی اور آپ کو دکھا دیا. ابھی مسجد کی پہلی اینٹ بھی نہیں رکھی گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد بنی ہوئی ہے، دیواریں ہیں، محراب ہے، لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. تو کوئی ارے تو یہ آپ نے کیا بنایا؟ یہ پارکنگ تو ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو صرف 20 گاڑیاں ہیں، ہماری مسجد میں تو 50-60 گاڑیاں آیا کریں گی. تو کہاں ہیں 20 گاڑیاں؟ آپ اشارہ کر رہے ہیں یہاں تو صرف 20 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں. کہاں ہے وہ جگہ؟ ابھی تو بنی نہیں ہے نا. وہ اس انجینئر کا علم ہے جو وہ آپ کو دکھا رہا ہے. ابھی اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، وہ اپنے علم کو دکھا رہا ہے. تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اگر کوئی انسان اپنا علم دکھا سکتا ہے تو اللہ کتنے مکمل اور جامع طریقے پر اپنا علم دکھا سکتے ہیں. اللہ نے انسانوں کی پیدائش کے سلسلے میں فرشتوں کو اپنا پورا علم دکھایا. دیکھو یہ ہوگی مخلوق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جب فرشتوں نے دیکھا اتنے نیک لوگ ہیں، وہ مجلس میں جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. رات بھر عبادت کر رہے ہیں تو یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن ان کی نظر پڑی، ارے یہ جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے؟ تو فرشتے تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دکھایا تھا نا، تو فرشتوں نے یہ تو کہا نہیں کہ یہ نیک بھی ہوں گے، یہ عبادت گزار بھی ہوں گے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ اشکال ہوتا ہے خلاف توقع بات پر. فرشتوں کے لیے جو خلاف توقع بات تھی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے. اللہ نے کہا ایسی بناؤں گا. اس کی حکمت مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم. کیوں؟ اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے تھے جس کو جنت دیں، اور جنت دینے کے لیے ضروری تھا، اللہ چاہتے تھے کہ وہ جنت کی تیاری کرے. اس تیاری کے لیے ضروری تھا کہ اس کو اختیار دیا جائے کہ وہ چاہے تو جنت کی تیاری کرے، چاہے تو جنت کی تیاری نہ کرے، جہنم کی تیاری کرے. جہنم کا بنانا مقصود نہیں تھا، جنت کا بنانا مقصود تھا. اسی لیے جہنم جانے والا عمل کوئی کرے تو ایک گناہ ہوتا ہے، جنت جانے والا کوئی عمل کرے تو ایک عمل پر 10 گنا اجر ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. پوری زندگی جہنم کی طرف جانے والے اعمال کیے، اخیر میں ابھی موت کی کیفیات نہیں طاری ہوئی تھی، موت کا غرغرہ نہیں شروع ہوا تھا، اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور واقعی اس نیت سے توبہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی بدلوں گا، اور جتنا وقت بچا اس میں اس نے بدلنے کی کوشش کی، تو اللہ کہتے ہیں میں صرف پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، میں پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کیوں؟ اس لیے کہ جنت بنانا مقصود تھا، جہنم تو اس کی ایک ضرورت تھی، اس لیے بنائی گئی کہ جو جنت کی تیاری نہ کرے پھر اسے سزا بھی ملنی چاہیے. کیوں؟ میں حضرت محترم صاحب سے پوچھوں گا، آپ کے ہاں جو طلبہ ٹھیک سے نہیں پڑھتے، امتحان میں فیل ہوتے ہیں، تو آپ ان کو سزا دیتے ہیں نا؟ تو کیا آپ نے مدرسہ سزا دینے کے لیے بنایا؟ اگر کوئی بالکل نہیں پڑھتا تو آپ اس کا اخراج کرتے ہیں، لیکن آپ نے مدرسہ اخراج کرنے کے لیے تو نہیں بنایا نا. آپ نے تو مدرسہ طالب علم کو رکھنے کے لیے بنایا ہے. آپ نے تو مدرسہ طالب علم کو
تعلیمی ترقی دینے کے لیے بنایا ہے، لیکن تعلیمی ترقی دینے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر وہ تیاری نہ کرے تو پھر تنزلی کا بھی فیصلہ کیا جائے۔ طالب علم کو جو انعام دیا جا رہا ہے اس انعام کی یہ ضرورت ہے کہ اگر وہ کام پورا نہ کرے تو سزا بھی دی جائے۔ تو سزا مقصود نہیں ہے، انعام مقصود ہے، پیچھے کرنا مقصود نہیں ہے، آگے بڑھانا مقصود ہے، اخراج مقصود نہیں ہے، رکھنا مقصود ہے، لیکن رکھنے کی ضرورت ہے اخراج، ترقی کی ضرورت ہے تنزلی۔ بالکل اسی طرح جہنم مقصود نہیں ہے، جنت مقصود ہے، لیکن جنت کی ضرورت ہے جہنم۔ تو اللہ نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق بنائے، اللہ تعالیٰ بنائے جو اللہ کا کہنا مانے اور پورے اختیار کے ساتھ مانے، اس کو مکمل چھوٹ دی جائے، ماننا چاہے مانے، نہ ماننا چاہے نہ مانے۔ اس چھوٹ دینے کے لیے ضروری تھا کہ اسے اندر سے پابند نہ کیا جائے۔ ابھی آج ہم لوگ، اب آپ کے کشمیر میں کوئی آئے اور جھیل کی سیر نہ کرے تو کأنہ لم یری من ولایتکم شیئا، اس نے گویا آپ کے صوبے میں کچھ دیکھ نہیں۔ تو گئے ہوئے تھے ایک دوست کے ساتھ، انہوں نے کہا تھوڑی سی سیر کرائیں گے، سیر کر رہے تھے تو انہوں نے بتلانا شروع کیا کہ یہاں اتنے قسم کے پرندے آتے ہیں اور مختلف ملکوں سے آتے ہیں، امریکہ سے بھی آتے ہیں، افریقہ سے بھی آتے ہیں، یورپ سے بھی آتے ہیں، اور یہاں ایک خاص مدت گزار کر پھر واپس چلے جاتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی بات کہہ چکے تو میں نے کہا اس سے آگے آپ کو بتلاؤں، وہ جب اتنا لمبا سفر کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ وی شیپ میں اڑتے ہیں۔ ان کا ایک رہبر ہوتا ہے، وہ رہبر آگے آگے چلتا ہے، وہ موسم پر نظر رکھتا ہے، وہ خطرات پر نظر رکھتا ہے، اور پرندے ہمیشہ وی شیپ میں اڑتے ہیں اور ہمیشہ وہ اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں۔ جنہوں نے اس موضوع کو پڑھا ہے وہ اچھی طرح بات کو سمجھے گا، ہمیشہ وہ اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں۔ اگر پرندے اڑ کر جا رہے ہیں آپ دیکھیں، تھوڑی ادھر والا بیچ میں چلا جاتا ہے، ادھر والا بیچ والا کنارے آ جاتا ہے، ادھر والا بیچ میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ وی شیپ میں اڑتے ہیں نا تو ان کا ایک مقناطیسی میدان بنتا ہے جس کے نتیجے میں کم انرجی خرچ کر کے زیادہ مسافت طے کر سکتے ہیں۔ تو جو بیچ میں ہوتے ہیں ان کی انرجی بہت کم خرچ ہوتی ہے، جو کنارے ہوتے ہیں ان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر میں یہ بیچ میں آ جاتا ہے، تھوڑی دیر میں یہ بیچ میں آ جاتا ہے، یہ کنارے چلا جاتا ہے، تو جو بیچ میں آ جاتا ہے اس کو تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، جو کنارے چلا جاتا ہے اس کو ذرا زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یورپ سے افریقہ آنے کے لیے ان کو ایک پرواز میں جو سمندر پار کرنا ہوتا ہے، ان کے جسم کے اندر جتنی چربی ہوتی ہے، جتنی انرجی ہوتی ہے، وہ اتنی مسافت کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ سارا ان کا فیول ختم ہو جائے، ان کے اندر جو تیل بھرا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھر رکھا ہے وہ ختم ہو جائے، تو انہیں تو ٹپک جانا چاہیے سمندر میں، لیکن کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ پار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے کہ اس طریقے سے پار کرنا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنی انرجی کو سیف رکھ کر کم انرجی میں زیادہ مسافت طے کر لیتے ہیں۔ اس کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ ساری مخلوق کی رہنمائی اللہ ڈائریکٹ کرتے ہیں، ان کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی تعلیمی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تربیت کے لیے کسی خانقاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بلا واسطہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور حیرت ہوگی آپ کو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کا جو انتظام کیا ہے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ وحی۔ وحی نازل ہوئی نا انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانوں کو بتلایا۔ اللہ نے جو دوسری مخلوقات کی رہنمائی فرمائی ہے، قرآن پاک میں اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ یہ جو میں نے پرندوں کے سلسلے میں کوئی تفصیل آپ کو بتلائی، میں آپ کو کیا بتاؤں، ان سارے موضوعات کو مکمل پڑھے بغیر اللہ کی کتاب کو سمجھ لینا آسان نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب تمام انسانی علوم کا احاطہ کرتی ہے، اس لیے حق
احاطہ الوسع، تمام انسانی علوم کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ کی کتاب سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے وحی نازل فرمائی مکھی پر، شہد کی مکھی پر۔ دنیا کے بڑے بڑے انجینئر حیران ہیں، بغیر آلات کے، بغیر کسی مشینری کے، شہد کی ہر مکھی جو چھتا بناتی ہے اس کا ہر خانہ ایک سائز کا ہوتا ہے، ہر خانے کے 6 اضلاع ہوتے ہیں، ایک طرف کی دیوار ہوتی ہے اس کو ضلع کہتے ہیں، ہر خانے کے 6 اضلاع ہوتے ہیں، 6 کونے کا ہوتا ہے۔ کوئی ایک ضلع دوسرے ضلع سے ایک باریک سے باریک سینٹی میٹر یا اس کے ہزاروں حصے کر کے اس سے بھی ناپ کر کے چھوٹا بڑا نہیں ثابت کیا جا سکتا، سب ایک سائز ہے۔ اتنا ماہر انجینئر بننے کے لیے 2500 سال 50 سال محنت کرنی پڑتی ہے ایک انسان کو، تب جا کر بنتا ہے۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے، کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے، ان سے کبھی چوک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ قدرت ان کی رہنمائی کر رہی ہے، پرندوں کی رہنمائی قدرت کرتی ہے۔ میں آگے بڑھ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کی جھیل میں پرندے آتے ہیں، جب ان کو اپنے ہاں واپس جانا ہوتا ہے تو ان کا جو رہبر ہوتا ہے وہ پہلے اکیلے جاتا ہے، آسمان میں اڑتا ہے اور جا کر کے دیکھتا ہے فضا کیسی ہے، بادل ہیں یا نہیں، ہواؤں کا خطرہ تو نہیں ہے، طوفان کا خطرہ تو نہیں ہے۔ انسان اپنے راڈار کے ذریعے موسم کو چیک کرتا ہے اور کبھی نہ کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ راڈار سسٹم ان کو کس نے دیا ہے؟ انسان کے سوا ہر مخلوق کی اللہ ڈائریکٹ رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ ان کو سکھاتے ہیں۔ حیرت ہوگی آپ کو، سمندر میں بعض مچھلیاں ہوتی ہیں جو بالکل دوسرے علاقے کے سمندر کے کنارے جا کر ہزاروں سینکڑوں اور بسا اوقات ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتی ہیں اور وہاں جا کر انڈے دیتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ بچے نکلتے ہیں، جب تیرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو جس راستے سے ان کی ماں آئی تھی اسی راستے سے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کون انہیں راستہ بتلاتا ہے؟ ہمارے پاس اگر گوگل میپ نہ ہو تو آج ہی ہم بھٹک گئے تھے آپ کے مدرسے میں آنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ جو گاڑی ڈرائیونگ کر رہے تھے 2 جگہ ان کو ادھر ادھر گھمانا پڑا۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ بھائی میپ لے لیجئے یا لوکیشن منگا لیجئے۔ دونوں نے کہا کہ نہیں میں تھوڑا سا بھول گیا تھا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بورڈ نظر آ گیا، پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم لوکیشن کے بغیر سفر نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی لوکیشن نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا، لیکن وہ پہنچتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ کا انتظام ہے، ساری مخلوق کی اللہ ڈائریکٹ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر چاہتے تو ہماری بھی ڈائریکٹ رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن اگر اللہ ڈائریکٹ رہنمائی فرماتے تو یہ تسخیری نظام ہو جاتا، پھر ہمارا کوئی کمال تھوڑی ہوتا۔ آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ایسا بناتے، یہ آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو پلک بنائی ہے یہ اسی لیے بنائی ہے نا کہ جب چاہے ہم جھکا لیں، وہ شٹر ہے، جب چاہے گرا لیں، جب چاہے اٹھا دیں، جب چاہے دیکھیں، جب چاہے نہ دیکھیں۔ اگر اللہ نے یہ آنکھ ایسی بنائی ہوتی کہ جیسے ہی نامحرم سامنے آئے فوراً یہ نیچے ہو جائے تو پھر نامحرم کو نہ دیکھنا کوئی کمال ہوتا؟ کوئی اندھا کہے اور گناہ تو مجھ سے ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ مجھ سے کبھی بدنگاہی نہیں ہوئی، انشاءاللہ اس گناہ کی مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی، بڑے کمال کی بات ہے، آپ نابینا ہیں، آپ سے کوئی کبھی بدنگاہی نہیں ہوئی ہے۔ اور کوئی گونگا اشارہ کر کے کہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ غیبت کیا کریں گے؟ کوئی بہرا کہے میں نے کبھی میوزک نہیں سنی، آپ کا کان کچھ بھی نہیں سن سکتا، آپ میوزک کیا سنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں بنایا، کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ ہمیں جنت دیں۔ جانوروں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، پرندوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، درندوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، فرشتوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ انسانوں کو جنت دیں، جنات انسانوں کے تابع ہیں، بغیر تذکرے کے ان کو ساتھ میں شامل رکھیں۔ تو
تو اللہ نے انسانوں کے لیے جنت بنائی، یہ رحمت ہے یا مصیبت ہے؟ اس رحمت کے لیے ضروری تھا کہ انسانوں کی رہبری باہر سے ہو. اندر سے رہبری ہوتی تو انسان پابند ہو جاتا. اسے پابند نہیں بنانا تھا، اسے اس طرح پابند بنانا تھا کہ اسے باہر سے بتلایا جائے دیکھو تمہاری پابندی مطلوب ہے، لیکن تمہیں اپنے کو خود پابند بنانا پڑے گا. تمہیں اپنی ذات پر محنت کر کے ایسا سچا بننا پڑے گا کہ گویا جھوٹ بولنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. اپنی نگاہوں کی ایسی حفاظت کرنی پڑے گی کہ گویا نامحرم کو دیکھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خانقاہیں دیں، تربیت گاہیں دیں. ایسا بنانے کے لیے ضروری تھا کہ انسان کی رہبری کا پورا انتظام باہر سے ہو، ورنہ اتنے بڑے انعام کا انسان حقدار نہیں ہو سکتا. تو اب باہر سے اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، پھر ان کتابوں کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو مدرسے دیے، پھر ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تربیت کرانے کے لیے، اپنا دل بنانے کے لیے اللہ نے خانقاہیں دی، مشائخ عطا فرمائے. یہ سب اسی ضرورت کا حصہ ہے کہ انسان کی رہبری باہر سے ہونی ہے، اندر سے نہیں ہونی. ایک انسان کو پائلٹ بننے کے لیے کتنے دن مشق کرنی پڑتی ہے؟ ایک پرندے کو خود اپنے آپ کو اڑانے کے لیے کسی اسکول میں، کسی کالج میں جا کر کوئی ڈگری لینی پڑتی ہے. تمہاری کتنے گھنٹے کی پرواز ہے، اب تم کو اڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. پائلٹ سے پوچھا جاتا ہے کتنے گھنٹے کی پرواز کی ہے، تب تم کو ہوائی جہاز سپرد کیا جا سکتا ہے. تو انسان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی رہبری باہر سے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امتحان لیا، ان کے ساتھ شیطان بھی لگا دیا. اگر صرف اللہ کی کتابیں آتی، صرف انبیاء کرام آتے، تو کون بے وقوف تھا جو نبی کی بات نہ مانتا؟ کون نادان تھا جو اپنا نقصان کرتا اور اللہ کی بات نہ مانتا؟ تو توازن باقی رکھنے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اندر شدید تقاضوں والا نفس بنا دیا، اور باہر سے اس نفس کو ورغلانے والا شیطان بنا دیا. اور نفس کو ایسے شدید تقاضے عطا کر دیے، شہوت کے، غضب کے، حسد کے، بخل کے، عجب کے، کبر کے، جو رذائل ہیں صوفیہ کے ہاں جن کو رذائل کہا جاتا ہے، یہ سارے رذائل نفس کے وہ شدید تقاضے ہیں جن کو شیطان صرف ابھارتا ہے، شیطان صرف شیرہ لگاتا ہے. اس پر ایک قصہ سن لیجئے. ایک بزرگ تھے، ان کو شیطان مل گیا سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا تم بہت نالائق ہو، اللہ کے سیدھے سادے بندوں کو جہنم لے جاتے ہو، بہکاتے ہو، اللہ کی نافرمانی کراتے ہو. تو اس نے کہا حضور مجھے زبردستی سب مل کے متون کرتے ہیں، میں کچھ نہیں کرتا، میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ چلیے دکھاتے ہیں. وہ گیا ایک حلوائی کی دکان پر. پتہ نہیں آپ کیا مٹھائی والوں کو کیا کہتے ہیں، حلوائی یا کچھ اور؟ تو ایک حلوائی کی دکان پر گیا. اب شیطان ان کو نظر آ رہا تھا اور کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہاں اتفاق سے ایک آدمی آیا ہوا تھا کچھ مٹھائی لینے کے لیے، اور وہ اپنے ساتھ کتا لے کر آیا. شیطان نے کہا دیکھیے حضرت میں دکھاتا ہوں میں کتنا کرتا ہوں بس. اس نے شیرے کی کڑھائی سے تھوڑا سا شیرہ لیا انگلی میں اور یوں دیوار پہ لگا دیا، اور دیوار پہ لگا کے الگ ہٹ کے کھڑا ہو گیا. اب جیسی دیوار پہ لگایا تو 2-4 مکھیاں آ گئی. جو مکھیاں آئیں اس پر بنبنانے لگی تو ایک چھپکلی دوڑ کر کے آئی ان مکھیوں کو پکڑنے کے لیے. جیسی چھپکلی آئی تو حلوائی کے ہاں ایک بلی پلی ہوئی تھی، اس نے چھپکلی کے اوپر چھلانگ لگائی، اور جیسے ہی بلی نے چھپکلی پر چھلانگ لگائی تو یہ جو گاہک آیا تھا مٹھائی خریدنے اس کے کتے نے بلی کے اوپر چھلانگ لگائی، اور بلی اور کتا دونوں کڑھائی کے اندر. تو حلوائی کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر کے کتے کو مارا. جو اس نے کتے کو مارا تو کتے کے مالک نے حلوائی کو مارا، اور تھوڑی دیر میں کئی لاشیں جمع ہو گئی. شیطان نے کہا بتلائیے اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے صرف شیرہ لگایا تھا اور تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا، سب کچھ تو انسان خود کرتا ہے.
تو یہ شیطان نفس کو شیرہ لگانے کا کام کرتا ہے، لیکن نفس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کا تزکیہ نہیں کیا گیا، اگر اس کو لگام، شریعت کی لگام نہیں لگائی گئی، اور اگر اس کو قابو میں نہیں کیا گیا تو یہ بہت جلدی شیطان کا کہنا مان لیتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس کی سیٹنگ ایسی رکھی ہے، نفس کو بنایا ہی اللہ نے ایسا ہے کہ اس کے مزاج کے اندر نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اب تمہیں محنت کر کے اس کی برائی کو قابو میں کرنا ہے اور اس کی نیکی کے جذبات کو ابھارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انبیاء کرام کو بھیجا جو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، دوسری طرف شیطان نے کہا کہ ان کے چکر میں پڑ رہے ہو، تم نے دیکھی ہے جنت، تم نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں تمہاری دنیا کو جنت بناتا ہوں نا، آؤ میرے ساتھ آؤ، چھوٹا سا بزنس کرتے ہو، چلو میں بینک سے لون دلاتا ہوں، بڑا بزنس کرو، شاندار محل بناؤ، بہترین گاڑی خریدو، اچھا بینک بیلنس ہوگا، اچھے اسکولوں میں بچے پڑھیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، میرا کہنا نہیں مانا تو بھوکے مرو گے، اور پھر کراتا کیا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں ننگا کرتا ہے، تم سے بے حیائی کے کام کراتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں اگر میرا کہنا مانا میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میں تمہاری مغفرت کروں گا، اور تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی برکتوں سے بھر دوں گا، یہ ہے فضل۔ چاہے تمہارے پاس پیسوں کی گنتی کم ہو لیکن تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، سکون کی زندگی جیو گے، اور شیطان کا کہنا ماننے کے بعد چاہے پیسوں کی گنتی بڑھ جائے لیکن تمہارا سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس برابر رکھا، ایک طرف انبیاء کرام کو بھیجا، ایک طرف شیطان کو۔ جتنی کتابیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں نا، قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا۔ پچھلی کتابیں محفوظ نہ رہیں یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، اس حکمت پر اس وقت تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی، کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر، اس لیے کہ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے بہت تفصیلی باتیں سننی پڑیں گی، تب جا کر یہ حکمت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے ہاں یہ کیوں مقدر تھا کہ پچھلی کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہ رہے، اس کے مقابلے میں قرآن محفوظ رہے، یہ بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حفظ کے درجات قائم کرائے ہیں، علماء کو توفیق دی ہے، وہ قرآن کے علوم کو جمع کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کے معانی و مطالب بتلاتے ہیں، حفاظ کو اللہ نے توفیق دی، وہ قرآن کے الفاظ یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن کو پورے قرآن کو تراویح میں پڑھتے ہیں، قرآن کو تہجد میں پڑھتے ہیں تاکہ قرآن محفوظ رہے۔ قرآن کی شکل میں تمام کتابیں محفوظ ہیں، یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہی قرآن پچھلی تمام کتابوں میں تھا۔ تو قرآن پچھلی تمام کتابوں کا نمائندہ ہے، اللہ کی تمام کتابوں کا، اللہ تعالیٰ کی جو اصل کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسالیب میں، مختلف زبانوں میں، مختلف حالات کے تقاضوں کے مطابق اتارا، اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہے الکتاب، وہی الکتاب قرآن میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، آپ کے سمجھنے کے لیے میں ذرا الفاظ الگ الگ کر دیتا ہوں، ذَلِكَ الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو الکتاب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہی الکتاب، اسی کا ایک حصہ تورات، اسی کا ایک حصہ انجیل، اسی کا ایک حصہ زبور، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ جن زمانوں میں اتاری گئی تھی، جن زمانوں میں اتاری گئی تھی اور جس اسلوب میں اتاری گئی تھی، جن احکام کے ساتھ اتاری گئی تھی، وہ سب وقتی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ختم ہو جائے، پھر جو اس کی اصل تھی، جو اس کی روح تھی، جو اس کا جوہر تھا، اس کو اللہ نے دوسری کتاب میں بھیجا، پھر اس کو تیسری کتاب میں بھیجا، اور پھر قرآن میں اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
امتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہیں اللہ نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضور کے بعد اب کوئی وحی نہیں آئے گی، حضور کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے، نہ ذلی نہ بروزی نہ اصلی نہ طبعی نہ حقیقی، نہ امتی کا نبی بننا، یہ سب دھوکے بازیاں ہیں. اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس زمانے میں جب انسانوں کے پاس پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ وسائل ہو گئے تو ایک ریسرچ ہوئی، ایک پوری ٹیم لگی اور اس نے یہ کیا کہ پوری دنیا میں قرآن پاک کے جتنے نسخے ہیں قرن اول سے لے کر کے آج تک، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن پاک کو ایک نسخے میں ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا تھا وہ نسخے بھی موجود ہیں. ہم نے ازبکستان میں وہ نسخہ دیکھا ہے جس کی خود تلاوت فرما رہے تھے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تاشقند میں رکھا ہوا ہے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے چھینٹے موجود ہیں. لیکن وہ صفحہ اب سامنے کھول کر نہیں رکھا گیا، لیکن اندر وہ صفحہ موجود ہے. تو قرن اول سے جو قرآن کے نسخے تھے پوری دنیا میں ان سب کو جمع کیا گیا، پہلی صدی کے، دوسری صدی کے، تیسری صدی کے، اس طرح 15ویں صدی تک کے قرآن پاک کے تمام نسخے جمع کیے گئے اور ان کو کمپیوٹر میں ڈال کر کے یہ چیک کیا گیا کہ کہیں دو نسخوں کے درمیان کوئی فرق ہے. تو رپورٹ یہ آئی کہ کوئی بڑا فرق تو دور کی بات ہے، کسی ایک نقطے کا فرق نہیں ہے، کسی ایک الف لام کا فرق نہیں ہے، کہیں تعریف اور تنکیر کا فرق نہیں ہے. یہ قرآن کی حفاظت ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ قرآن اس طرح محفوظ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن انسانوں کی ہدایت کی ضرورت ہے. تو اللہ کو یہ قرآن عطا فرمانا تھا. اب آپ کہیں گے بیان کی صلاحیت تو اللہ نے حضرت آدم کے زمانے سے دی تھی، قرآن اترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیان اللہ نے دیا ہے قرآن کی خاطر. تو جب قرآن نہیں تھا اس وقت اللہ نے انسانوں کو بیان کیوں نہیں دیا تھا؟ قرآن کی جو اصل ہے الکتاب وہ تو ہر زمانے میں دنیا میں موجود تھی نا. تو اس الکتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، جس کے آخری ایڈیشن کا نام ہے القرآن. الرحمن علم القرآن. اب اس ساری گفتگو پر اگر آپ نظر ڈالیں اور اس سے مطمئن ہوں تو اب آپ یوں کہیں گے کہ قرآن مصیبت نہیں ہے، قرآن تو راحت ہے. قرآن پریشانی کے لیے نہیں آیا، قرآن تو ہمیں پریشانیوں سے بچانے کے لیے آیا ہے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں سے بچانے کے لیے آیا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے آیا ہے، ہمیں دارین کی سعادتیں دینے کے لیے آیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی مضمون کو اپنی کسی صفت کی جانب منسوب فرماتے ہیں تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس صفت کا تقاضا تھا. تو جب اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تو یہ اشارہ ہے کہ قرآن سکھانا اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت یہ چاہتی تھی کہ بندوں کو قرآن سکھایا جائے، اور اللہ کی رحمت کی صفت اللہ کی تمام صفات پر غالب ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. کہیں فرمایا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے رحمت کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے. تو سب سے غالب صفت ہے پروردگار عالم کی رحمت. اسی لیے آپ پورے قرآن پاک میں دیکھیں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ذکر کی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. جب اللہ اپنی رحمت کی صفت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایک لفظ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، ہمیشہ دو لفظ استعمال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی رحمت کی صفت ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ رحمان، ایک لفظ الرحیم. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات ایک ساتھ ذکر فرمائی. میں ترجمہ نہیں کروں گا لیکن آپ صفات، کیونکہ اللہ کے نام تو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم.
صفت رحمت کو بیان کرنے کے لیے 2 لفظ. اب اس کے آگے کی صفات هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ایک لفظ. لیکن رحمت کی صفت کو بیان کرنے کے لیے هو الرحمن الرحیم. یہ ہے اللہ کی سب سے غالب صفت رحمت، جس کا تقاضا تھا کہ بندوں کو قرآن دیا جائے. اور قرآن دینے کے لیے ضروری تھا کہ بندوں کو بیان دیا جائے، اس لیے بیان سکھایا. لیکن اس لیے ہم نے تم کو بولنے کے قابل بنایا، اس لیے ہم نے تم کو سننے کے قابل بنایا. اب تم نے اگر ساری دنیا کا لٹریچر پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، ساری دنیا کی باتیں سنی، نبی کی بات نہیں سنی، تو تم نے اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا. خلق الانسان علمہ البیان. یہ قرآن دیا کیوں گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے ہر چیز کو ایک نظام کا پابند بنایا ہے. اس کے لیے اس کو باہر سے کسی رہبری کی ضرورت نہیں ہے. سورج بھی پابند ہے نظام کا، چاند بھی نظام کا پابند ہے. کل سری نگر میں سورج کتنے بج کر کتنے منٹ پر نکلے گا معلوم ہے نا؟ اگر پابند نہ ہوتا تو معلوم ہو سکتا تھا. کل امام صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کتنے بج کر کتنے منٹ پر داخل ہوں گے معلوم ہے؟ 1 آدھ منٹ آگے پیچھے تو ہو سکتے ہیں نا، چاہے وہ جتنے پابند ہوں. بھائی وقت پہ نماز پڑھائیں گے، لیکن مسجد کے دروازے میں اتنے ہی بجے داخل ہوں گے، کوئی پابند کر سکتا ہے؟ انسان کے سلسلے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا. لیکن اگلے مہینے میں نومبر میں کس تاریخ کو سورج کتنے بجے نکلے گا، کتنے بجے ڈوبے گا، کہاں؟ سری نگر میں اتنے بجے، جموں میں اتنے بجے، دہلی میں اتنے بجے، ہندوستان کے فلاں شہر میں اتنے بجے، فلاں جگہ اتنے، فلاں جگہ اتنے، دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف شہر. معلوم ہے نا؟ کیوں معلوم ہے؟ صرف اس لیے معلوم ہے کہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاند اللہ کے حکم کا پابند ہے، ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، درخت اللہ کے حکم کے پابند ہیں. کپڑے بدلتے ہیں ہم، چاہے بدلیں چاہے نہ بدلیں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صفائی پسند نہیں ہے، ہفتوں مہینے پھرتے رہتے ہیں، گندے کپڑے انہیں کوئی پرواہ نہیں. درخت بھی تو اپنے کپڑے بدلتے ہیں نا. پتجھڑ کا موسم آتا ہے، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، نئے پتے نکلتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے 10 درختوں کے پتے جھڑ جائیں، ایک کے نہ جھڑ، نہیں اس کو صفائی پسند نہیں ہے اس لیے اس نے اپنے کپڑے نہیں بدلے. سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. الشمس والقمر بحسبان. چاند و سورج اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ایک نظام کے پابند ہیں. والنجم والشجر یسجدان. اب قرآن کی معنویت پہ غور کیجیے. ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے، النجم. النجم عربوں کے ہاں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. آسمان میں چمکنے والے ستارے کو بھی نجم کہتے ہیں. جیسے والنجم اذا ہوا، وہاں صرف ستارہ مراد ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی. جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، بڑے درختوں کو تو شجر کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کو بھی نجم کہتے ہیں. یہاں کیا مراد ہے؟ پیچھے تذکرہ ہے چاند و سورج کا، اس کا تقاضا ہے کہ ستارے مراد ہوں. آگے تذکرہ ہے درختوں کا، اس کا تقاضا ہے کہ چھوٹے پودے مراد ہوں. ایک لفظ سے دونوں مراد ہیں. یہ ہے قرآن کی جامعیت، یہ بھی اور یہ بھی. الشمس والقمر بحسبان. چاند و سورج بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، والنجم، اور ستارے بھی. اب رک جائیے. والنجم والشجر یسجدان. اور چھوٹے پودے ہوں یا بڑے درخت ہوں، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. سجدہ ریز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب پیشانی ہی رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں. ایک شخص پیشانی رکھ کر جب اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اللہ میں بالکل بے بس ہوں، بے اختیار ہوں، میں نے اپنے آپ کو 100% آپ کے حوالے کر دیا. ہر مخلوق اپنے کو 100% اللہ کے حوالے کرتی ہے. اللہ ہماری کوئی مرضی نہیں، جو آپ کا حکم ہوگا وہ کریں گے. والسماء رفعها. آسمان کو اللہ نے بلند کیا ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اور ایک ترازو فٹ کی ہے. یہ سبزی تولنے والی ترازو نہیں ہے، ایک بیلنسنگ سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہے. ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار میں بنایا ہے.
ہر چیز کو اعتدال پر چلنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ ہے وہ ترازو. اب انسان سے کہا جا رہا ہے ہم نے ہر جگہ ایک ترازو فٹ کی ہے, تمہارے لیے ترازو تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے, تمہیں اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے, وہ ہے القرآن. ہم چاہتے تو تم کو بھی اندر سے پابند کر دیتے جیسے سورج پابند ہے. کیا مشکل تھا اللہ کے لیے. ادھر مسجد میں اذان شروع ہوتی, ادھر ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جاتے. کچھ مشکل تھا اللہ کے لیے. کیا مشکل ہے بھائی, ایک چھوٹے سے نطفے سے بچہ بن جانا, اور پھر کوئی کال کرتا ہے اب تم باہر آ جاؤ, خود سے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو جو اللہ اس کو اس طرح چلاتے ہیں, اس کو باقاعدہ انسان بناتے ہیں, وہ اللہ اگر چاہتے تو ہمیں ایسا بنا دیتے, نامحرم سامنے آئے آنکھوں کو شٹر ڈاؤن, میوزک کی آواز آئے کان سننا بند, اذان کی آواز آئے پیر خود بخود چلنے لگے. یہی کام تو سورج کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی کام تو چاند کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے, کبھی بڑا ہوتا ہے, کبھی نظر آتا ہے, کبھی غائب ہو جاتا ہے, اور کبھی پورا ہو جاتا ہے, چودھری کا چاند ہوتا ہے, چمکنے لگتا ہے, کبھی ایسا چھوٹا ہو جاتا ہے ایسی جیسے کوئی پرانی سوکھی ہوئی ٹہنی ہو. حتی عاد کالعرجون القدیم, قرآن نے کہا جیسے کوئی پرانی ٹہنی ہو ایسا بن جاتا ہے, اور اس کے بعد غائب بھی ہو جاتا ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں نا. جس اللہ کے حکم سے یہ سب ہو رہا ہے, اگر اللہ چاہتے تو ہم کو اور آپ کو بھی اپنے حکم کا ایسے ہی پابند بنا دیتے. لیکن اگر اللہ ایسے پابند ہمیں بنا دیتے تو پھر ہمارا کوئی کمال نہ ہوتا, ہمیں جنت نہ ملتی. تو اللہ ہمیں پابند تو بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ترازو ہمارے ہاتھ میں دے دیا باہر سے, یہ ترازو ہے, اسے دیکھو اور اپنے کو پابند بناؤ. اب اگر تم نے اپنے کو پابند بنا لیا تو تم جنت کے حقدار ہو گئے. چونکہ ہم اسی کائنات میں رہتے ہیں, اسی کائنات کی ایک مخلوق ہے. پوری کائنات کا نظام آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. ایک بڑی مشین چل رہی ہے. اب سب تو یہاں میکینیکل انجینئر نہیں ہوں گے جو مشین کو سمجھیں, لیکن گاڑیوں سے تو سب واقف ہوں گے نا. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, کون کون گاڑی چلانے والے ذرا اشارہ کریں. ہاں ماشاء اللہ, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ہائی وے پر چل رہے ہیں, اور فل اسپیڈ سے آپ کی گاڑی چل رہی ہے. اچانک ریورس گیئر ڈال دیجئے, کیا ہوگا؟ حادثہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی نا, ایک پرزے کا آپ نے غلط استعمال کیا, اس کے نتیجے میں پورے انجن کا نقصان ہوگا. ایک بڑی مشین چل رہی ہے, اس میں 50 چھوٹے بڑے پرزے لگے ہوئے ہیں, 50 ویلز لگے ہیں, 50 چکر لگے ہوئے ہیں. صرف ایک کو آپ جام کر دیں, پوری مشین جام ہوگی یا نہیں؟ صرف ایک کو آپ الٹا گھمائیں, پوری مشین پر اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو پوری مشین بالکل صحیح چل رہی ہے, ایک تمہارا معاملہ ہے, اگر تم بھی صحیح چلو گے تو پوری کائنات کا نظام صحیح چلے گا. اگر تم غلط چلو گے تو اس کا اثر پوری کائنات پر پڑے گا, صرف تمہاری ذات پر نہیں پڑے گا. بادل بھی متاثر ہوں گے, ہوائیں بھی متاثر ہوں گی, فضائیں بھی متاثر ہوں گی, سمندر بھی متاثر ہوگا, خشکی پر بھی اثر پڑے گا, پانی پر بھی اثر پڑے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے گناہوں کا, انسانوں کی نافرمانی کا اثر سمندروں پر بھی پڑتا ہے, ہواؤں پر بھی پڑتا ہے, فضاؤں پر بھی پڑتا ہے. اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پوری دنیا کا نظام صحیح چلے تو جس طرح پوری دنیا نے اپنے کو اللہ کے حکم کا پابند بنایا ہوا ہے, انسانوں تم بھی اپنے کو اللہ کے حکم کا پابند بنا لو. یہ ہے وہ ترازو جو تمہیں دیا گیا ہے قرآن کی شکل میں. اللہ تطغوا فی المیزان والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور زمین اور آسمان کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ایک ترازو فٹ کیا, ایک بیلنسنگ سسٹم بنایا ہے اللہ نے. اللہ تطغوا فی المیزان, تم سے تقاضا یہ ہے کہ تم اس ترازو کے تقاضے کے خلاف کوئی کام نہ کرنا. اور تمہارا ترازو کا ہے وہ قرآن ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کی تشریحات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, اور پھر ان ارشادات کو سمجھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں احکام و مسائل بتلائے ہیں حضرات فقہاء کرام نے, تمہیں مفتیان نظام بتلاتے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے, اللہ کیا چاہتے ہیں. اس کی پابندی کرو تو کائنات کا نظام ٹھیک رہے گا, ورنہ پوری کائنات کا نظام بگڑ جائے گا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
چاند سے یہ بات نہیں کہی گئی، سورج سے یہ بات نہیں کہی گئی، انسان سے پھر تاکید کی گئی، خبردار خبردار اس ترازو کے کسی تقاضے کو فراموش نہ کرنا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، پورے انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھنا۔ یہاں وزن سے مراد صرف کلو 2 کلو نہیں ہے، صرف ناپ اور تول نہیں ہے، پوری زندگی کے توازن کو برقرار رکھنا، پوری زندگی کو اعتدال کے ساتھ گزارنا، اس ترازو کا کوئی تقاضا فراموش نہ کرنا۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، پھر اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ہماری نعمتوں کو دیکھو، ہم نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا، فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں میوے ہیں، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور ایسے کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں، چھال ہوتی ہے، والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے کے اندر بند دانہ ہوتا ہے، گیہوں کا دانہ، چاول کا دانہ بھوسے کے اندر بند ہوتا ہے نا، اور طرح طرح کے پھول ہیں، خوشبو کا سامان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا یہ عارضی قیام گاہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو ہم نے تمہارے لیے کتنی اچھی اچھی نعمتیں بنائی ہیں، لیکن تم پورے سری نگر کو خرید لو، مر کر تو قبرستان میں جانا ہے، ساری کھیتی کی زمینیں خرید لو، سارے باغات خرید لو، سارے ندیوں کو خرید لو، نالوں کو خرید لو، جھیلوں کو خرید لو، تمہارے ساتھ تو جائے گی نہیں۔ دل تو چاہتا نا ہر آدمی کا یہ نعمتیں ہمیشہ میرے پاس باقی رہیں، تو اللہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہیں، تم ہمیشہ ان نعمتوں کے حقدار رہو، تو پھر یہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہ سکتی ہیں جنت میں، اپنے کو جنت کا حقدار بنا لو۔ دنیا کی یہ نعمتیں ہم نے تمہیں اسی لیے دی ہیں۔ یہ آپ کے یہاں کے جو خوبصورت مناظر ہیں، بلند پہاڑیاں ہیں، کہیں شاندار خوبصورت پہاڑیاں، پچھلے سفر میں ہم وادی الولاد میں جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا، بہت بلند پہاڑیاں تھیں، ان کے نیچے سے ندی بہ رہی تھی اور اس کے برابر سے روڈ تھا۔ ہم نے اپنے دوستوں سے کہا گاڑی روک دو، تھوڑی دیر ان کو غور سے دیکھو، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے جنت کی۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیں بلند ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان جنتوں میں رہنے کے لیے عمدہ مکانات ہوں گے، شاندار درخت ہوں گے، ساری نعمتیں ہوں گی، اور جنتی ان کا بلا شرکت غیر مالک ہوگا۔ ان کو دیکھ کر دل چاہتا ہے نا یہ ہمارا ہو۔ اول تو کسی آدمی کا ہوتا نہیں، اگر ہو جائے تو کئی دن کے لیے، ایک دن چھوڑ کر کے چلا جانا ہے۔ اگر انسان کا دل چاہتا ہے، دنیا کی نعمتیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ انسان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو۔ شیطان انہی نعمتوں میں الجھانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں بالکل عارضی ہیں، اگر یہ نعمتیں بلکہ ان سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کر، اتنا بڑھ کر کہ تم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی دل میں ان کا کبھی خیال آیا، ان سے لاکھوں گنا بڑھ کر کے نعمتیں اگر ہمیشہ ہمیش کے لیے چاہتے ہو، تنہا اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہو، تو پھر ذرا اپنے آپ کو قابو میں رکھو، ان کو ناجائز طریقے پر لینے کی کوشش نہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ دنیا میں جتنی دینا ہے اللہ دیں گے، جنت تو تم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اتنی اچھی اچھی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، پھر بھی تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کا دیا ہوا پیتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے گھروں میں رہتے ہو اور اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس ساری تفصیل کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی نا انشاءاللہ کہ جب ہماری ہدایت باہر سے ضروری تھی تو پھر ہماری ہدایت کا ہر کام باہر سے ہونا تھا۔ نبی کو آنا تھا، آئے، کتاب کو آنا تھا، آئے، پھر کتاب سیکھنے کے لیے مدارس کی ضرورت تھی، اللہ نے مدارس دیے، ہمیں مدارس کی قدر کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے خانقاہوں کی ضرورت تھی، اللہ نے خانقاہ عطا فرمائی، ہمیں خانقاہ کی قدر کرنی چاہیے۔
اللہ ہمیں اپنے تمام مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز، دین کے کام، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ سب اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارے دنیا کا اصول ہے جس کا کھاؤ اس کی گاؤ، جب سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کا کھا رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا پی رہے ہو، تو پھر اللہ کے بول بولو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ سارے اعضاء اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں الگ الگ مقاصد کے لیے۔ آنکھ کو بنایا دیکھنے کے لیے، کان کو بنایا سننے کے لیے، دل کو، زبان کو بنایا بولنے کے لیے، ہاتھوں کو بنایا پکڑنے کے لیے، پیروں کو بنایا چلنے کے لیے، دل کو بنایا اپنی یاد کے لیے۔ دل کو اللہ نے بنایا اپنی محبت کے لیے۔ اللہ ہمارے آپ کے دلوں کو اپنی محبت سے، اپنی یاد سے بھر دے۔ اللہ اس نعمت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پل کی غفلت سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنا جی مفتی صاحب کا ارشاد ہے کہ مراقبہ کرا دیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ ہماری زبانیں بھی گندی ہیں ہماری نگاہیں بھی گندی ہیں اللہ ہمارے اعضاء بھی گندے ہیں ہمارے دل بھی بہت گندے ہیں اللہ ہم آپ کے پاک دربار میں حاضر ہیں اللہ اگر کوئی بہتا ہوا دریا ہو اس میں کوئی ناپاک انسان اتر جائے تو دریا ناپاک نہیں ہوتا ناپاک انسان پاک ہو جاتا ہے اللہ اس وقت آپ کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے اللہ ہماری ساری گندگیوں کو دھو دیجیے اللہ ہماری ساری گندگیوں کو دھو دیجیے اللہ ساری گندگیوں کو دھو دیجیے اللہ ہمیں پاک کر دیجیے صاف کر دیجیے پروردگار عالم اقراری مجرم ہے آپ کے دربار میں حاضر ہے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے دلوں کو صاف کر دیجیے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ زندگی کا بڑا حصہ نادانی میں ہے ضائع کر چکے ہیں اللہ زندگی کا بڑا حصہ نادانی میں ضائع کر چکے ہیں اللہ آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اللہ یہ ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھنے کے قابل نہیں ہے یہ زبان آپ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے اللہ کرم فرما دیجیے بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے اللہ آپ نے تو اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے آپ نے خود فرمایا میں نے اپنے لیے رحمت کا فیصلہ کر لیا ہے اللہ جب آپ کا رحمت کا کوئی جھونکا آتا ہے آپ ڈاکوؤں کے سردار کو اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں اللہ آپ نے فضیل ابن عیاض کو اللہ آپ نے مالک ابن دینار کو آپ نے بچھڑے حافی کو اللہ کتنے گندے ماحول سے نکالا اور کتنا اچھا انسان بنا دیا اللہ آپ نے ان سب کو اولیاء کا سردار بنا دیا اللہ کوئی شراب پینے بیٹھا تھا کوئی ڈاکہ ڈالنے گیا تھا اللہ نہ ہم شراب پینے نکلے ہیں نہ ڈاکہ ڈالنے نکلے ہیں اللہ ہم تو آپ کا نام لینے کے لیے نکلے ہیں اللہ آپ کی بات سننے کے لیے نکلے ہیں اللہ جس رحمت کے جھونکے نے ان کو اولیاء کا امام بنا دیا تھا اللہ اسی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں پروردگار عالم اسی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں رحمت کا صدقہ دے دیجیے اللہ فقیر ہیں محتاج ہیں آپ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء کہ صدقات محتاجوں کو ملتے ہیں اور آپ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ بندو تم سب فقیر ہو اللہ جب ہم فقیر ہیں آپ نے ہمارے فقیر ہونے پر مہر لگا دیے اور آپ فقراء کو صدقات تقسیم کرنے کا حکم دیتے اللہ آپ نے بندوں سے کہا کہ فقراء کو صدقات دو اللہ اس وقت فقراء آپ کے دربار میں جب آئے اللہ آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے آپ سے بڑا کوئی داتا نہیں ہے آپ سے بڑا کسی کے پاس خزانہ نہیں ہے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجئے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجئے اللہ اپنی مغفرت کا صدقہ دے دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ سب کو معاف کر دیجئے سب کچھ معاف کر دیجئے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر کے ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے اللہ نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے اللہ دلوں کو روشن کر دیجئے دلوں کو چمکا دیجئے اللہ دوبارہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اللہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس محفوظ ماحول سے نکلنے کے بعد اس پاکیزہ ماحول سے
نکلنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ ہمارے نفوس کو سیدھا کر دیجیے. اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دیجیے. دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اپنے انبیاء کرام کی محبت سے بھر دیجیے. اپنے چاہنے والوں کی محبت سے بھر دیجیے. اللہ شیطان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دیجیے. اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرمائیے. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اللہ ہر جہت سے حفاظت فرمائیے. ہر سمت سے حفاظت فرمائیے. اللہ سب کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے. اللہ بیماریوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرما دیجیے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے. اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے. اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے. اللہ جو بچے اور بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ماں باپ کے لیے ان کا فریضہ ادا کرنا آسان فرما دیجیے. اللہ اچھے جوڑے نصیب فرمائیے. خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے. اللہ ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے. دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے. گھروں کے جھگڑے ختم فرما دیجیے. اللہ گھروں کے جھگڑے ختم فرما دیجیے. اللہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے. اللہ اب ایک مرتبہ دنیا کو انصاف سے بھر دیجیے. اللہ ایک مرتبہ دنیا کو انصاف سے بھر دیجیے. اللہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے. اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے. اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے. اللہ پوری دنیا میں مظلوموں کی مدد فرمائیے. اللہ آپ نے شیطان کو بہت چھوٹ دے دی ہے. اللہ آپ شیطان کو باندھ دیجیے. شیطان کو بے بس کر دیجیے. اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلا دیجیے. اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دیجیے. اللہ اس ملک میں آپ کے نیک و مقبول بندوں نے بہت آنسو بہائے ہیں. اللہ بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ ان سب کے آنسوؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ ان سب کے آنسوؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ خواجہ اجمیری کے آنسوؤں کو قبول کر کے اللہ نظام الدین اولیاء کے آنسوؤں کو قبول فرما کر اللہ حضرت مجدد الفسانی کے آنسوؤں کو قبول فرما کر اللہ اپنے تمام نیک و مقبول بندوں کے آنسوؤں اور سسکیوں کو قبول فرما کر اے اللہ اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے. اپنی معرفت عطا فرما دیجیے. نفس اور شیطان سے سب کو چھٹکارا دلا دیجیے. اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجیے. آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجیے. اللہ ایک درخواست ہے. اللہ ایک درخواست ہے. اللہ اب اس قابل تو نہیں ہے لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے. بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کو پکارتا ہے. اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے کروڑوں بندے ہیں لیکن آپ تو ہمارے اکلوتے رب ہیں. اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ آپ سے مانگ رہے ایک محبت کی نظر سب کے دلوں پر ڈال دیجیے. اللہ سب کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ ایک نظر ڈال دیجیے. اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے. ہماری زندگی کا سوال ہے. اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے. اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے. اللہ سب کو ولایت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اللہ امت کی حفاظت فرمائیے. دین کی حفاظت فرمائیے. دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے. دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے. دین کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرمائیے. ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمارے تینوں حرموں کی تمام مدارس تمام مساجد تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہر خیر عطا فرمائیے. ہر شر و فتنہ سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے اور ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے. ہمارے باطن کو 100% اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے اور ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجیے. اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے. ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائیے. صحت میں برکت عطا فرمائیے. عافیت کے ساتھ اللہ عافیت کے ساتھ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ لمبی عمریں عطا فرمائیے. اور اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے.
اللہ کفر کی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے, بری موت سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے. اللہ کسی کو بھی ایمان سے محروم نہ فرمائیے, کسی کو بھی جہنمی نہ بنائیے. اللہ جو ہمارے اکابر و مشائخ اس دنیا میں موجود ہیں ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائیے, ہمیں ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ جو ایمان والے اس دنیا سے جا چکے, ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ, ہمارے خاندان کے افراد جن کو ہم جانتے ہیں, جن کو ہم نہیں جانتے, اللہ جتنے ایمان والے اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے. اللہ جو بے قصور مقدمات میں ماخوذ ہیں, جیلوں میں بند ہیں, محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کا فیصلہ فرمائیے. اللہ خیر کے بھکاری ہیں, خیر عطا فرما دیجیے. شر سے ڈرتے ہیں, شر سے پناہ دے دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد